السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روزوں میں رخصت کے مسائل، فدیہ اور کفارہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اس آیت کے مطابق اسلام میں روزے کے نہ رکھنے کی دو وجوہات ہیں، یعنی رخصت کی دو مین وجوہات ہیں۔ نمبر 1 سفر، نمبر 2 بیماری۔ سفر، حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ بہت روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، اگر تم نہیں چاہتے تو روزہ نہ رکھو۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جیسے اکثر لوگ جب سفر پر جاتے ہیں اور ان کا روزہ نہ ہو تو ساتھ والے مسافر جو ہیں ان کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، یا بعض اوقات تو ان کو طنز بھی کر جاتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے۔ نمبر 2 بیماری۔ بیماری کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 بوڑھا اور شدید بیمار، وہ بوڑھے جو روزے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 دائمی بیماری۔ نمبر 3 ذہنی طور پر معذور اور بیمار لوگ۔ نمبر 4 حیض یا نفاس والی عورت۔ نمبر 5 حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین۔ جو بیمار ہیں ان پر رمضان کے روزے ضروری نہیں ہیں۔ استثناء اس خدشے پر موجود ہے کہ روزہ رکھنے سے اس شخص کی بیماری مزید خراب ہو سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے، یا اس کی صحت یابی سست ہو سکتی ہے، یا اس کے علاج میں تاخیر ہو جائے گی، یا جسم میں کسی چیز کو نقصان پہنچ جائے گا، تو اس کے پاس روزہ نہ رکھنے اور توڑنے کا عذر موجود ہے۔ جیسے کہ ایک شخص کو معمولی سا زکام ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے وقت پر دوائی نہ کھائی تو یہ زکام بڑھ سکتا ہے اور اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی مائیں رمضان کے روزے سے مستثنیٰ ہیں، روزے کی بعد میں قضا رکھنی ہوگی۔ اگر ایک ماں کو لگتا ہے کہ روزہ اس کے لیے قابل انتظام ہے اور اس سے اس کی اپنی یا اس کے بچے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو وہ روزہ رکھنے یا جزوی طور پر، یعنی ایک دن رکھ لے، ایک دن چھوڑ دے، 2 دن رکھ لے، 2 دن چھوڑ دے، رکھنے کا انتخاب کر سکتی ہے۔ اگر عورت روزے سے متاثر نہ ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل نہ ہو اور اسے اپنے بچے کا خوف نہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے۔
اگر روزے کی وجہ سے عورت کو اپنے یا اپنے بچے کے بارے میں خوف ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ان دنوں کی قضا واجب ہے جو وہ روزہ نہیں رکھتی۔ اس حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے اور روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسے اپنے بچے کے بارے میں خوف ہو تو اس پر روزہ نہ رکھنا واجب ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو مشورہ نصیحت۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے کے دوران روزہ رکھنے والی ماؤں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ غروب آفتاب اور فجر کے درمیان یعنی سحری اور افطاری کے درمیان اچھی طرح ہائیڈریٹ رہنے کے لیے کافی مقدار میں پانی پئیں اور دن کے وقت آرام کرنے کی کوشش کریں۔ سحری اور افطاری میں اچھی ڈائٹ لیں تاکہ ان کے اندر جو بھی نمکیات یا وائٹامنز کی کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ اپنی خوراک کا بہت اچھے سے خیال رکھیں تاکہ ان پر اور ان کے بچے پر برا اثر نہ پڑے۔ جب آپ روزہ رکھنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو آپ کے بچے کی عمر پر غور کرنے کا ایک اہم عنصر ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، 6 ماہ سے کم ہے اور مکمل طور پر ماں کے دودھ پر منحصر ہے تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ 1 سال سے زیادہ کا ہے، پہلے سے ہی اضافی خوراک کھاتا ہے اور دن میں صرف چند بار ماں کا دودھ پیتا ہے یا صرف سونے کے وقت، تو آپ تھوڑی یا کسی تکلیف کے ساتھ روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے اوقات میں مناسب طریقے سے کھانے پینے پر توجہ دی جائے۔ فدیہ۔ فدیہ کیا ہے؟ جب کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پر صحت کی خرابی، سفر یا حیض کی وجہ سے، تو جب وہ استطاعت رکھتا ہو تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ البتہ اگر وہ روزوں کی قضا نہ کر پائے بڑھاپے یا دائمی بیماری کی وجہ سے جس کے بہتر ہونے کا امکان نہیں ہے، تو انہیں کسی دوسرے کو کھانا کھلانے کے لیے فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ فدیے کی مقدار۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا ہر روزے کے بدلے تقریباً 2 کلو گندم کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک 1.25 کلو گندم اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو گندم کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آج کل گندم کی مقدار 2 کلو کی 150 روپے ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ فدیہ ہر صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ ایک انسان جو عام روٹی کھاتا ہے، نارمل غذا کھاتا ہے، وہ گندم کے حساب سے دے گا، اور صاحب حیثیت انسان جو کھجور یا کشمش کے لحاظ سے یہ فدیے کی رقم ادا کرے گا۔ فدیہ صرف وہ شخص ادا کرتا ہے جو رمضان کے روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کسی اور وقت کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کر سکتا، اور اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی بھی قضاء الہی کی استطاعت حاصل کر لے۔ تینوں شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ فدیہ ادا نہیں ہوتا بلکہ قضا روزوں کی ہوتی ہے، یعنی روزے رکھنے پڑتے ہیں، فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ قضا روزوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لہٰذا فدیہ صرف اسی صورت میں درست ہے جب کسی شخص کو اپنی زندگی میں قضا کے روزوں کی قضا کی امید نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درج ذیل لوگ فدیہ ادا کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ وہ شخص جو کسی عارضی بیماری کی وجہ سے چند دنوں کے روزے چھوڑتا ہے، جس نے غلطی سے یا جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، وہ شخص جو اس سال سرجری یا اس طرح کی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا لیکن امید ہے کہ وہ اگلے سال روزہ رکھ سکے گا۔ اگر کوئی یہ سوچ کر فدیہ ادا کرتا ہے کہ اس کے پاس فوت شدہ روزوں کی قضا کی صحت نہیں ہوگی
لیکن بعد میں صحت بحال ہو جائے تو اس کا فدیہ صدقہ شمار ہوگا اور اس کے بعد ان پر روزوں کی قضا لازم ہوگی، یعنی اسے وہ چھوڑے ہوئے روزے ضرور رکھنے پڑیں گے۔ ہر روزے کے بدلے تقریباً 2 کلو گندم کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آج کل پاکستان میں 150 روپیز کے حساب سے فدیہ دیا جا رہا ہے، جو ایک مسکین کے 2 وقت کے کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ پھر بھی اپنے مقامی اسکالر سے مشورہ کر لیں کہ آپ کے علاقے میں صحیح رقم کیا ہے۔ 150 روپے تو ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں احتیاطاً اس میں 180 یا 200 روپے بھی دے سکتے ہیں۔ ویسے بھی فدیہ جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق دیا جاتا ہے، 2 وقت کا کھانا جو آپ کھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور آپ جو فدیہ دے رہے ہیں وہ کسی لیس امپورٹنٹ کھانے کا دیں۔ کفارہ، روزہ ٹوٹنے پر کفارہ ادا کرنا۔ فدیہ اور کفارے میں یہی فرق ہے کہ فدیہ ان روزوں کا ہوتا ہے جو کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، جبکہ کفارہ جان بوجھ کر بغیر کسی معقول وجہ کے روزہ چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹوٹے ہوئے روزے کا فدیہ یا کفارہ مسلسل 60 روزے 2 ماہ تک لگاتار روزے رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے 60 دن کے روزے نہ رکھ سکے تو اسے یہ کام کرنے پڑیں گے: ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا ایک مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا اس سب کے اماؤنٹ کے برابر کسی غریب کو گندم، چاول یا اناج وغیرہ یا نقد قیمت دے دینا۔ امید ہے روزوں کے رخصت کے مسائل، فدیہ اور کفارہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے اور نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔